بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں خالد محمود اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈاکٹر خالد۔ جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کیا ان کا دل سے شکریہ، اور جو دوست نئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ابھی بہت کچھ دیکھنا باقی ہے۔ اور جو آج میں آپ کو دکھانے کے لایا ہوں یہ ہے جی ناصر باغ پارکنگ پلازا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس کی آپ کو پہلے لوکیشن بتا دوں، پھر اس کے باقی بات کرتے ہیں۔ یہ موجود ہے جی مار روڈ کے پاس، جیسے اوپر لکھا بھی آ رہا ہے مار روڈ کے پاس۔ اس کے جنوب کی طرف مار روڈ ہے، اس کے جنوب کی طرف ہی ٹاؤن ہال ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے مغرب کی طرف میٹرو گزر رہی ہے، اور اس کے جو مشرق سائڈ ہے اس طرف میں پنجاب یونیورسٹی ہے جو اولڈ کیمپس ہے، اور اس کے شمال میں جی سی کالج ہے، گورنمنٹ کالج آف لاہور۔ ان ساری چیزوں کے درمیان میں یہ پارک ہے، اور یہاں پر یہ بن رہا ہے جی انڈر گراؤنڈ 2 منزلہ پارکنگ پلازا، جسے کہتے ہیں ناصر باغ پارکنگ پلازا، ٹھیک ہے جی۔ تو میں اس کے بارے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ٹوٹل جو ہے 16 کنال پر محیط ہے، اس کا جو ایریا ہے وہ 16 کنال پر محیط ہے۔ اور اس کے بیچ میں اگر بات کی جائے تو اس کا جو ٹوٹل اس کی کیپیسٹی ہے 256 سے لے کر 300 تک اس میں کاریں ہیں، اور 500 اس میں موٹر سائیکلیں ہیں۔ اس کا جو سب سے اہم بات وہ یہ ہے کہ اس کے ایک طرف اردو بازار بھی لگتا ہے، جہاں پر اچھا خاصا رش ہوتا ہے وہ یہاں پر آئے گا۔ اس کے چند قدم کے فاصلے پر اس کو وہ بھی لگے گا، کیا کہتے ہیں، انارکلی نیلا گنبد کو بھی لگتی ہے، اس کو بھی لگتی ہے۔ لیکن اس کی جو سب سے اہم بات ہے نا وہ یہ ہے کہ اس کے بالکل ساتھ ہی عدالتیں ہیں، ساتھ ہی اس کے آگے سیکٹریٹ ہے۔ سیکٹریٹ کی پارکنگ اس کے اندر ہے، لیکن عدالتوں کی پارکنگ ساری باہر ہے۔ جو لوگ یہاں سے گزرتے ہیں، جو لوگ لاہور میں رہتے ہیں، جو لوگ لاہور سے باہر آئے بھی وہاں سے گزرتے ہیں، وہی جانتے ہیں کہ صرف 5 سے 6 فٹ سڑک چل رہی ہوتی ہے ٹریفک کے لیے، باقی سب پہ پارکنگ بنی ہوتی ہے، کاروں کی، موٹر سائیکلوں کی، ہمارے وکلا حضرات کی، اور جو سائل آتے ہیں وہاں پر ان کی۔ اس کے بعد جو اس کے سامنے سڑک ہے وہ بھی پوری کور کی ہوتی ہے موٹر سائیکلوں نے، آدھی سے زیادہ، اور کاروں نے۔ اس کے بعد جو ٹاؤن ہال ہے اس کے بالکل قریب ہے، وہاں پر بھی دونوں طرف میں گاڑیاں کھڑی ہیں وکلا حضرات کی اور سائلوں کی۔ تو یہ سارے کا سارا جو سمٹ کے نا، یہ سارے کا سارا اس کو کیا کہہ لیں، ٹریفک کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، یہ سمٹ کے آ جائے گا ناصر باغ پارکنگ پلازا میں۔ تو سکون ہو جائے گا ٹریفک کو، سکون ہو جائے گا لوگوں کو، یہاں سے گزرنے والوں کو، ٹھیک ہے جی۔ اچھا میں آپ کو اس میں بتا دوں کہ اس کی جو کاسٹ ہے وہ تقریباً 1.8 بلین ہے۔ یہ ٹوٹل جو اس کی دی ہوئی ہے وہ یہ ہے 1.6 سے لے کر 1.8 بلین تک اس کی ٹوٹل جو کاسٹ ہے۔ اور اس کی جو بنانے کا ٹائم دیا گیا ہے، جو ٹائم فریم ہے وہ ہے 8 سے 10 ماہ، ٹھیک ہے جی۔ میں یہاں پر بتا دوں اس کے 2 ان آؤٹ ہیں۔ ایک ہے جی اس کا ان آؤٹ مغرب کی طرف جدھر میٹرو چل رہی ہے، اور دوسرا اس کا ان آؤٹ ہے جی ٹاؤن ہال کی طرف، یعنی جنوب کی طرف، جو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے یہ پلرز کے ساتھ، یہ ٹاؤن ہال لکھا رہا ہے ادھر ہے۔ یہ اس کی 2 ان آؤٹ ہے، کئی پلازوں کی ایک ان آؤٹ ہے، کس کی 2 بھی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ کچھ پلازوں کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں مارکیٹیں، کچھ پلازوں کے اندر ایڈ کیے گئے ہیں سائیکل مارکیٹ، یعنی کہ کسی کو دکانیں دی گئی، لیکن اس کے اندر ایسا کچھ نہیں ہے۔ یہ صرف 2 منزلیں ہیں اور دونوں کی دونوں پارکنگ کے لیے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو بتا دوں کہ گورنمنٹ نے ٹوٹل 6 پارکنگ پلازے اناؤنس کیے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور 7واں بھی آنے والا ہے، لیکن وہ بڑا ہی سیکرٹ بات ہے، وہ بڑی سیکرٹ بات ہے، اور ہائی کمان نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے اس کو ڈسکلوز ابھی نہیں کرنا، تھوڑے دن ٹھہر جائیں، اس لیے میں آپ کو ڈسکلوز نہیں کر رہا، بس آپ کو ہنٹ دے رہا ہوں کہ 7واں ایک پلازا آ رہا ہے اور اس پر شور بڑا مچنا ہے، اس پر بڑی واویلا ہونی ہے، تو وہ میں آپ کو دکھاؤں گا تھوڑے دنوں میں۔ تو وہ ایک بڑی گنجان آبادی ہے، اس ساری آبادی کو ختم کر کے تو وہاں پر 7واں پلازا بھی جو ہے نا وہ بھی اناؤنس ہونے والا ہے۔ اگر آپ گیس کر سکتے ہیں تو گیس کر کے مجھے بتا دیں کہ وہ کون سی جگہ ہے، لیکن وہ ابھی بس سیکرٹ ہے، ابھی وہ اندر کھاتے کام چل رہا ہے۔ اچھا جی، جو ٹوٹل باقی 6 پلازے اناؤنس کیے گئے
ان میں سے 5 بن رہے ہیں. ایک یہ آپ دیکھ رہے ہیں ناصر باغ کا, ایک نیلا گنبد کا, ایک شیرا والے کا, ایک ٹیکسالی کا, اور ایک موچی کا. ٹھیک ہے جی. موچی گیٹ والے میں پوری ایک مارکیٹ بنائی گئی ہے, تو وہاں پر جو سرکل روڈ سے دکانیں اٹھائی جائیں گی ان کو دی جائے گی. اس طرح مختلف ہے یہ سارے کے سارے. ٹوٹل 6 ہے, چھٹا ابھی اناؤنس نہیں ہوا, تو لیکن خیال ہے کہ وہ دلی دروازے کے پاس ہے, تو لیکن اس کا بھی کام جو ہے وہ شروع نہیں ہوا. یہ جو آپ کو گڑا سا نظر آ رہا ہے نا, یہ ہے جی لفٹ لگانے کے لیے. اس میں 2 لفٹیں ہیں. ٹھیک ہے. ایک لفٹ یہ جو گڑا آپ کو نظر آنے والا ہے یہ ہے, اور ایک اس کے آگے ہے. یہ جو رائٹ سائڈ پہ آپ کو دیوار بنی نہیں نظر آ رہی, یہ دیوار نہیں بنی ہوئی, مٹی گر رہی ہے, یہ جنوب کی جانب یہ ان آؤٹ ہے اس کا. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو آپ کو گڑا لیفٹ پہ نظر آنا شروع ہے, یہ یہاں پر اس کی وہ بنے گی, لفٹ بنے گی. 2 لفٹیں ہیں, اس کے علاوہ سیڑھیاں ہیں. سیڑھیاں تو ایمرجنسی کے لیے بنتی ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو کوئی پاس ہی نہیں ہوتی, بلڈنگ کوئی بھی پاس نہیں ہوتی, کیونکہ خدا نہ خواستہ کبھی فائر ہوتی ہے, کوئی تار جلتی ہے, کوئی کچھ ہوتا ہے, کوئی ایمرجنسی ہوتی ہے, تو پھر لفٹیں تو بند ہو جایا کرتی ہے, تو پھر سیڑھیاں ہی کام آیا کرتی ہے. لیکن لفٹیں اس لیے بھی ضروری ہیں کہ جو یہاں پر پارک کرنے کے لیے آئیں گے ان میں ہمارے بزرگ بھی ہوں گے, ان میں ہماری مائیں بہنیں بھی ہوں گی, ہماری بیٹیاں بھی ہوں گی, تو وہ آسانی سے اوپر جائیں. سیڑھیاں چڑھنا ہر بندے کے لیے مشکل ہوتا ہے, تو اس لیے اس کے ہر کے بیچ میں جتنے بھی یہ پارکنگ پلازے ہیں ان کے بیچ میں 2 لفٹیں بھی ہیں. ٹھیک ہے جی. یہ بھی بات کلیئر ہو گئی. تو اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا تھا کہ اس کی جو لینٹر ہے نا وہ ڈلنا شروع ہونے لگا ہے, یعنی کہ اس کی جسے پنجابی میں کہتے ہیں گو کرنا. پنجابی میں نہیں, گو تو اس کا لفظ ہو گیا, لیکن یوز یہ پنجابی میں کیا جاتا ہے کہ جی گو بند ہو, شٹرنگ کہہ لیں, وہ ہے, وہ شروع ہونے والی ہے. تو اس کی جو بیس ہے وہ بڑی مضبوط بنائی گئی ہے, اور اس کا جو ٹوٹل ایریا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے, وہ تقریباً 16 کنال پہ محیط ہے. اچھا, اس پلازے کے اندر جو سی سی ٹی وی کا ٹوٹل سیکیورٹی سسٹم لگایا جائے گا, آپ کی گاڑی پورے طریقے سے محفوظ ہوگی اور آپ کو بے فکر ہو کے جانا ہوگا. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کے بیچ میں ٹکٹنگ کا, یعنی کہ آپ داخل ہوتے ہیں آپ گاڑی یا پارک کرنے کے لیے, تو آپ کو آٹومیٹک جو ہے وہ ٹکٹ ملے گی, اور اس کا جو سارا سسٹم ہے وہ مانیٹرنگ ہوگا, آٹومیٹک ہوگا, کیونکہ آپ کو ایک خاص ٹائم دیا جائے گا. اس ٹائم پہ تو وہی پیسے ہوں گے. اگر کوئی بندہ کھڑی کر کے 2 دن کے لیے چلا جاتا ہے تو پھر ظاہر اس سے ایکسٹرا چارجز ہو گئے. یہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوتا ہے, کیونکہ وہ خاص ٹائم کے لیے ہوتا ہے. اس کے بعد اس کے بیچ میں, کیونکہ یہ بیسمنٹ ہوتی ہے, تو اس کے بیچ میں ایک اسپیشل وینٹیلیشن کا جو سسٹم ہے وہ لگایا جائے گا, تاکہ اندر میں جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا رہے. یہ لگا ہوا تھا جی ایک پھٹا سا, تو میں اس کے اوپر چڑھ کے نا تو اندر جا رہا ہوں, آپ کو آگے جا کے سارے کا سارا یہ دکھاتا ہوں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ دیکھیں آپ, یہ شٹرنگ کے لیے سسٹم تیار ہو رہا ہے. یہاں پر وہ جو گارڈر وغیرہ کے گرد گرد وہ لگاتے ہیں وہ بھی آئے پڑے ہیں, تو گویا اس کا جو اندر میں پلر ہے وہ 1-2 دن میں بننے شروع ہو جائیں گے. یہ ساری شٹرنگ جو ہے یہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گی, اور اس کا جو پہلا لینٹر ہے نا وہ ڈال دیا جائے گا, اور اس کے بعد پھر دوسرا ہوگا, اور پھر اس کے ٹاپ کے اوپر یہ جو بالکل گراؤنڈ لیول ہوگا. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کے بارے میں بڑا احتجاج ہوا تھا, بڑا شور مچا تھا کہ جناب یہاں سے بہت سے درخت کاٹے گئے ہیں. میں نے اسپیشل جا کے ویڈیو بنائی تھی, میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ یہاں سے درخت نکال کر چھوٹے بڑے اس کے بالکل اسی میں ہی ناصر باغ میں ہی 2 پلاٹ بڑے بڑے خالی تھے, وہ وہاں پر لگا دیے گئے. اب میں کس دن دوبارہ جاؤں گا تو آپ کو دکھاؤں گا پھر کہ وہ اب کتنے بڑے ہو گئے, کیسے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے. وہ وہاں پر لگا دیے گئے تھے, کاٹے نہیں گئے تھے, ختم نہیں کیے گئے تھے. جب یہ کمپلیٹ ہو جائے گا تو اس کے اوپر دوبارہ سے لگائے جائیں گے. ویسے بڑے درخت نہیں لگائے جائیں گے, چھوٹے درخت لگائے جائیں گے جو گملوں میں ہوں گے. یہ اوپر سے عام پارک کی طرح برابر ہو جائے گا. دوسری بات میں بتا دوں کہ آپ میری پہلی ویڈیو اگر دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا اس میں کہ یہاں پر فوارہ تھا, فاؤنٹین تھا, تو لہٰذا درخت کا کٹنے کا وہاں تو چکر ہی نہیں. جہاں پہ پہلے فاؤنٹین تھا, تھوڑا سا دائیں بائیں سے جو نکالے گئے درخت وہ سائڈ پہ لگا دیے گئے. یہاں پہ فاؤنٹین تھا جس کو ختم کر کے تو یہ پارک بنایا, یہ پلازا بنایا گیا, پارکنگ پلازا, کیونکہ پارکنگ پلازا جو ہے وہ اس وقت کی ایک ضرورت تھا. اچھا, اس کا ایک مین مقصد اور بھی ہے, وہ یہ ہے سارے پلازوں کا,
روڈوں کی جو بیوٹیفکیشن ہو رہی ہے اس کا پنجاب گورنمنٹ فوکس کر رہی ہے کہ لاہور کو ہب بنایا جائے ٹورزم کا. ٹورزم کے حوالے سے اس کو اپ کیا جائے, اس کی توجہ لوگوں کی حاصل کی جائے, ٹورسٹ کی توجہ حاصل کی جائے. تو اس کے لیے بہت سے منصوبے شروع ہیں جن میں سے 6 یہ پارکنگ پلازے بھی ہیں. اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ کہیں پہ سیر کے لیے جاتے ہیں, کہیں پہ آپ ٹور کے لیے جاتے ہیں, تو آپ گاڑی پارک کرتے ہیں تو آپ کو سب سے زیادہ فکر یہی رہتی ہے اس پہ کچھ اسکریچ نہ لگا دے, یہ خدا نہ خواستہ گم نہ ہو جائے, کوئی ٹریفک والا نہ اٹھا کے لے جائے, کوئی جرمانہ ہی نہ ہو جائے. مارے مارے پھرتے ہیں جگہ ڈھونڈنے کے لیے تو جگہ نہیں ملتی ہے, اگر کوئی ملتی ہے تو اس کے بیچ میں دل ہی پھنسا رہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا. تو جب آپ یہاں پر گاڑی پارک کریں گے, ایسے ہی پلازوں میں کریں گے, تو آپ بے فکر ہو کر نارکلی میں شاپنگ کریں گے, اردو بازار میں شاپنگ کریں گے, اپنے خدا نہ خواستہ جو چھوٹے موٹے کیسز ہیں ان کو فالو کریں گے, اپنے وکلا حضرات سے ملیں گے. تو کوئی آپ نے سیر پہ جانا ہے تو آپ سیر پہ جائیں گے, مینار پاکستان کے قریب بن رہا ہے تو آپ مینار پاکستان کی سیر کے لیے نکل جائیں گے. داتا صاحب کے پاس ٹیکسی علی والا بن رہا ہے, وہاں پہ گاڑی کھڑی کر کے آپ ٹیکسی داتا صاحب جائیں گے. جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آپ کو فکر نہیں ہوگی کہ آپ کی گاڑی جو ہے وہ محفوظ نہیں ہے, آپ کی گاڑی جو ہے وہ مکمل طور پر محفوظ ہوگی. اس میں ایک بات کا خاص خیال رکھا گیا ہے کہ جیسے شروع میں نے آپ کو بتایا کہ لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ یہ تو سارا انوائرمنٹ خراب ہو جائے گا, یہ پارک خراب ہو جائے گا. ایسا کچھ نہیں ہے. جب یہ اوپر لیول میں آ جائے گا تو اس کے اوپر سٹنگ ایریا بنا دیا جائے گا, اس کے اوپر ایک پیاری سی کافی شاپ بنا دی جائے گی, آپ وہاں پر بیٹھے, آپ کے دائیں بائیں ہریالی ہوگی, تو آپ کو تو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ نیچے بیسمنٹ کے بیچ میں گاڑیوں کا لیے پارکنگ پلازا بنا ہوا ہے. ان کو ہی معلوم ہوگا جو جانتے ہیں, جو وہاں پر اس کے لیے گاڑی کھڑی کر کے آئے ہیں. ادروائز دوسرے لوگوں کو بالکل بھی کچھ نہیں ہوگا, اور ایسا وہ کچھ بھی نہیں ہے. دوسرا, گورنمنٹ نے جو اناؤنس کیا تھا اس میں تقریباً 123 چھوٹے بڑے جو درخت ہیں وہ نکالے گئے تھے, اور 123 درخت جو ہے ساتھ والے پلاٹوں میں لگا دیے گئے تھے. اس میں کچھ بھی ایسا نہ کوئی نقصان ہوا نہ کچھ اس میں ضائع ہوا. تو یہ سارے کا سارا جو اس کا سسٹم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا. اصل میں ہمارے روڈوں کے خراب ہونے کی وجہ, رش ہونے کی وجہ مین ہے ہی یہی کہ پارکنگ پلازے نہیں ہیں. ہم جب بلڈنگیں بناتے ہیں تو ہم ان کو یہ نہیں کہتے کہ وہ اپنی ٹریفک خود سنبھالیں. جن بلڈنگوں کے اپنی ٹریفک خود سنبھالیں گی وہ بہترین ہو جائے گا. یا پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے کہ جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے نا گورنمنٹ کی, اس کو اتنا اچھا کر دیا جائے کہ لوگ ٹرانسپورٹ اپنی لے کے نہ آئیں, اس پہ سفر کریں. لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں خاص طور لاہور میں رش بہت زیادہ ہے, تو جو ٹریفک چل رہی ہے وہ ناکافی ہے. آپ کو لائنوں میں لگ کے بھی کھڑے ہونا پتا ہے. میٹرو چل رہی ہے, اسپیڈو چل رہی ہے, وہ الیکٹرک بس چل رہی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی آپ کو اس میں پریشان ہونا پڑتا ہے. اس لیے پھر یہ سارا سسٹم جو ہے یہ کرنا پڑتا ہے. یا تو وہ طریقہ ہے کہ باہر سارا رک جائے, لوگ اندر آئیں بسوں پہ سوار ہو کے, تو پھر بھی ٹریفک کم ہو سکتی ہے. ادروائز پھر پارکنگ پلازے بنے, ہر بلڈنگ اپنا جو پارکنگ ہے وہ بنائے, اپنے گاڑیاں سنبھالے, تو بھی معاملہ جو ہے حل ہو سکتے ہیں. لیں جی, میں نے پوری کوشش کی, میں نے جا کے بناتا ہوں, جتنی میں ویڈیو جاتے ہوں اسپاٹ بناتا ہوں, ایسے بیٹھ کے باتیں نہیں کی جاتی. امید ہے جی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. پھر کسی اور ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد, آپ سب بھی زندہ باد. تو دیکھتے رہا کریں, پیارے پیارے کمنٹ کرتے رہا کریں. آپ سب کی محبت کا شکریہ. بڑے ہی خوبصورت کمنٹ آتے ہیں, تو آپ یقین کریں اس سے جو حوصلہ ہے نا وہ بڑھ جاتا ہے. سلامت رہیں. اللہ حافظ.